اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر مس شمائلہ، دی اسمارٹ اسکول سید احمد خان کیمپسز گلستانی جوہر کیمپسز میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اپنے گھر میں۔ آج ہم بیٹا آپ کو جماعت چہارم کے لیے مضمون اردو ہے، جس میں ہم عنوان سبق ہے جو آج آپ پڑھیں گے، جسے اللہ رکھے۔ جی ہاں، یہ ہے سبق کا نام، جسے اللہ رکھے، جس میں آپ کریں گے آج جو سرگرمی ہم انجام دیں گے اپنی اس ویڈیو میں، وہ ہے بلند خوانی۔ اس سبق کے بارے میں ہم آپ کو اس کی بلند خوانی کریں گے اور سمجھائیں گے کہ یہ سبق کس کے بارے میں ہے اور آپ کو اس سبق میں کیا چیز سمجھائی جا رہی ہے۔ اور اس کا سوال نمبر 1 بھی ہم کرنے کی کوشش کریں گے کہ آج کے اس ویڈیو میں بلند خوانی اور سوال نمبر 1 مکمل کروا سکیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آپ کی کتاب کی جانب، جس میں ہم سبق جسے اللہ رکھے اور سوال نمبر 1 دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کس طرح اپنی کتاب میں پڑھتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ ہے آپ کی اسمارٹ اردو کی چوتھی کتاب، جس میں سبق جسے اللہ رکھے دیا گیا ہے، اور یہ آپ سب کے پاس یہ موجود ہے کتاب، اسمارٹ اردو کی چوتھی کتاب، اور اس کے آپ پیج نمبر 83 پر موجود کہانی جسے اللہ رکھے پڑھیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں سبق کی جانب اور آپ کو دکھاتے ہیں پیج نمبر 83 پہ موجود سبق جسے اللہ رکھے۔ پیارے بچوں، یہ سبق ہے جسے اللہ رکھے، اور یہ پوری کہانی پڑھنے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کہانی کس کے بارے میں ہے، اور آپ جو یہ قصے پڑھ رہے ہیں وہ کس شخصیت کے بارے میں ہے۔ یہ ہے مصر کے ظالم فرعون کو، یعنی کہ یہ ایک کہانی بتائی گئی ہے، کہانی کے طور پہ شروع ہوئی ہے۔ مصر کے ظالم فرعون کو، فرعون وہاں کا بادشاہ تھا جو بہت ظالم تھا، جب نجومیوں نے بتایا، جو مصر میں رہتا تھا، وہ بہت ظالم حکمران تھا وہاں کا، اس کو نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی موت کا باعث بنے گا۔ یہ سن کر فرعون نے اعلان کروا دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہوا اسے مار دیا جائے گا۔ وہ بہت پریشان تھا کہ بنی اسرائیل میں کوئی لڑکا ایسا پیدا ہوگا جو اس کی موت کا سبب بنے گا۔ فرعون کا یہ اعلان سن کر بنی اسرائیل کی ایک ماں جس کے گھر لڑکا پیدا ہوا تھا خوفزدہ ہو گئی، یعنی کہ یہ خبر پورے میں پھیل گئی تھی اس علاقے میں کہ بنی اسرائیل کی عورتوں میں کہ جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اس کو مار دیا جائے گا۔ بنی اسرائیل میں فرعون کے جو ظالم حکمران تھا، اس کے آدمی بچوں کو، لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر جن کی ابھی لڑکا پیدا ہو رہا تھا اس کو مار رہے تھے۔ جس کے گھر لڑکا پیدا ہوا تو خوفزدہ ہو گئی، اور اس نے اپنی بیٹی کی جان بچانے کے لیے لکڑی کا ایک صندوق بنوایا اور اس میں بیٹے کو لٹا کر دریائے نیل میں ڈال دیا۔ پھر اپنی بیٹی مریم سے کہا، کیا نام تھا ان کی بیٹی کا؟ مریم۔ اپنی بیٹی مریم سے کہا کہ دریا کے کنارے کنارے خاموشی سے صندوق کے ساتھ ساتھ چلتی رہے، کیونکہ وہ ماں تھی، اور وہ ماں پریشان تھی کہ کس طرح اگر میں اپنے چھوٹے سے بچے کو ایک صندوق میں بند کر دوں گی تو تم بس دور سے کھڑی ہو کے اپنی بیٹی کو کہا دیکھنا کہ کس سے صندوق کس طرف جا رہا ہے، اور صندوق کو دیکھتی رہی کہ وہ کہاں جاتا ہے، کیونکہ اسے یہ تھا کہ آیا مجھے پتہ چل جائے کہ صندوق کہاں جا کے رکا ہے یا کس کے ہاتھ لگا ہے۔ تو اس نے اپنے چھوٹے سے بچے کو جو ابھی پیدا ہی ہوا تھا صندوق میں ڈال دیا، اور صندوق میں ڈال کر کہاں پہ؟ دریائے نیل میں بہا دیا، اور اپنی بیٹی مریم سے کہا کہ تم اس صندوق کو خاموشی سے دیکھتی رہو کہ صندوق کس طرف جا رہا ہے۔ آئیے اب دوسرے صفحے کی طرف چلتے ہیں۔ سبق صفحہ نمبر 84 ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ صندوق پانی میں بہتا ہوا دریائے نیل سے اس نہر میں چلا گیا جو فرعون کے محل میں جاتی تھی۔ جی ہاں، فرعون وہی بادشاہ ہے جس نے اعلان کروا دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہوگا اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ دریائے نیل میں اس نہر فرعون کے محل میں جاتی تھی۔ اس وقت فرعون اور اس کی بیوی آسیہ، یعنی کہ فرعون تھا اور اس کی بیوی کا نام تھا آسیہ خاتون، نہر کے کنارے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی کہ فرعون کا ایک محل تھا اور اس کی محل کے پاس سے ایک نہر گزرتی تھی۔ اس نہر کے کنارے دونوں تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے فرعون اور اس کی بیوی جس کا نام تھا آسیہ خاتون۔ فرعون نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ پانی پر کیا چیز تیر رہی؟ اس نے دور سے یہ صندوق آتا ہوا دیکھا
تو اس نے پوچھا اپنی بیوی سے پانی پر یہ کیا چیز تیر رہی ہے؟ دونوں قریب پہنچے تو دیکھا کہ لکڑی کا ایک صندوق ہے۔ دونوں اس کے پاس پہنچ گئے۔ فرعون نے صندوق کو پکڑنا چاہا لیکن اس کے ہاتھ نہ آیا۔ پھر اس کی بیوی نے اس صندوق کو پکڑا اور فرعون کے سامنے رکھ دیا، یعنی کہ جب اس صندوق کو فرعون نے پکڑنا چاہا تو وہ نہیں آیا، لیکن جیسے ہی اس کی بیوی نے پکڑا تو اس کے ہاتھ آ گیا۔ اس نے وہ صندوق پکڑ کر فرعون کے سامنے رکھا۔ فرعون نے اسے بار بار کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ اس سے نہ کھل سکا۔ یہ دیکھیں، یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے تھا کہ فرعون نے پکڑنا چاہا تو وہ صندوق نہ پکڑ سکا۔ پھر فرعون نے اسے کھولنا چاہا تو وہ جب بھی اس سے نہیں کھل سکا، لیکن جیسے ہی اس کی نیک بیوی نے اس کو کھولا تو وہ فوراً اس سے کھل گیا اور صندوق کا ڈھکنا اٹھایا گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک بہت ہی خوبصورت بچہ لیٹا ہوا ہے۔ جیسے ہی وہ صندوق کھلتا ہے تو اس کے نور سے فرعون کا پورا محل روشن ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ بچہ اتنا خوبصورت اور پیارا ہے کہ جیسے ہی وہ اس صندوق کے اندر سے نکلتا ہے تو اس کے نور سے، اس بچے کے نور سے فرعون کا پورا محل روشن ہو جاتا ہے۔ جو بھی اس بچے کو دیکھتا وہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، یعنی کوئی اتنا پیارا خوبصورت بچہ تھا کہ اس کو دیکھتے ہی لوگوں کو اس پر پیار آنے لگتا ہے۔ آسیہ خاتون جو ایک نیک دل خاتون تھی، فرعون کی وہ ظالم جابر حکمران کی بیوی تھی، آسیہ خاتون نے جب بچے کو دیکھا تو وہ بھی اس سے محبت کرنے لگی۔ اس نے فرعون سے کہا کہ ہمارا کوئی لڑکا نہیں ہے، ہم اس لڑکے کو پال لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرعون کے دل میں بھی بچے کی محبت پیدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہی کہا، یہ حکم تھا جو اس کے دل میں محبت پیدا ہو گئی، ورنہ فرعون ظالم اور جابر حکمران تھا، وہ کسی سے محبت نہیں کرتا تھا۔ ہم اس لڑکے کو پال لیتے ہیں۔ جب اس کی بیوی نے مشورہ دیا تو فرعون کا دل بھی تھوڑا اس کے لیے نرم ہوا، اس کے دل میں محبت پیدا ہوئی اور اس نے اپنی بیوی کو اسے پالنے کی اجازت دے دی۔ پہلے تو اس نے منع کیا، لیکن جب اس کی بیوی نے بہت زیادہ اس سے ضد کری تو وہ آسیہ خاتون سے اس بات کو مان گیا اور اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ دیکھیں خدا کا کرنا کیسا ہوا کہ فرعون جو خود خلاف تھا، وہ چاہتا تھا بنی اسرائیل میں جو لڑکا بھی پیدا ہو اس کو قتل کر دے، لیکن یہ اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ وہ بچہ، ایسا بچہ جو ایک اس غریب خاتون کے گھر پیدا ہوا تھا، اس نے ڈر کے مارے خوف میں اس کو ایک ڈبے میں بند کر کے، لکڑی کے باکس میں بند کر کے پانی میں بہا دیا تھا، وہ اللہ کے حکم سے صندوق تہتا ہوا اسی فرعون کے، اسی ظالم اور جابر حکمران کے محل کے سامنے آ کر رکا۔ اس کی بیوی نے پکڑا اور دیکھا، اپنے میاں کو دکھایا اور وہ بچہ انہیں اتنا اچھا لگا کہ انہوں نے اس کو پالنے کا، اپنے گھر ہی اس کی پرورش کا سوچا۔ فرعون شاید یہ تو جانتا نہ تھا کہ بنی اسرائیل کا بچہ ہے، اسے نہیں پتا تھا یہ کہاں سے آیا، کیونکہ وہ تو ایک ڈبے میں بند تھا، لکڑی کے صندوق میں بند تھا، اسے نہیں پتا تھا کہ یہ بچہ بنی اسرائیل کا ہے یا کہاں کا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ بنی اسرائیل کا وہی لڑکا ہے جس کے بارے میں نجومیوں نے بتایا تھا کہ یہ اس کی موت کا باعث بنے گا۔ یہ سبق آپ لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہوں گے، آپ نے اگر اپنی اسلامیات کی کتاب میں بھی پڑھا ہوگا تو آپ کو یہ سبق یاد آ جائے گا۔ یہ بچہ کون تھا؟ پیارے بچوں، یہ بچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ جی ہاں، یہ جو کہانی میں نے آپ کو بتائی، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت کا ذکر آپ کو بتایا ہے۔ پہلے سے میں نے آپ کو نام نہیں بتایا تاکہ اگلی کہانی سنیں تو آپ کو پتہ چلے کہ کیا واقعات ہوئے تھے۔ یہ بچے جو تھے، جو بہت پیارا تھا، اور فرعون کے گھر جنہوں نے پرورش پائی، فرعون دشمن تھا ان کا، مگر انہی کے گھر میں اللہ کے حکم سے اس کی پرورش ہوئی ان کی۔ یہ بچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے جو اللہ کے بہت برگزیدہ پیغمبر ہیں، اور انہیں اللہ تعالیٰ کا جلوہ کوہ طور پر دیکھنے اور بات کرنے کا شرف بھی حاصل ہوا تھا، اسی لیے ان کا لقب کلیم اللہ تھا۔ جی ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ تو پیارے بچوں، اس طرح یہ کہانی ختم ہوئی اور ہمیں پتہ چلا کہ جس کو اللہ تعالیٰ رکھ سکتا ہے اسے کوئی بھی نہیں، اس کو کوئی بھی چوٹ یا پریشانی نہیں پہنچا سکتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ سبق آپ نے سنا اور اس کہانی کو بہت پسند آئی ہوگی آپ کو، مجھے امید ہے، اور آپ نے اسے اچھے سے سمجھ لیا ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے پہلے سوال کی طرف۔ پہلا سوال ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کا حل کر لیں، جو بہت آسان ہے، آپ کو مشکل نہیں لگے گا اگر آپ غور کریں۔ سوال نمبر 1 ہے، فہرست میں دیے گئے الفاظ سے خالی جگہ پر کیجیے۔ مریم، بچہ، صندوق، آسیہ، ماں، محبت، یہ الفاظ ہیں، ان کی مدد سے آپ کو ان کے سامنے لکھنا ہے۔ جیسے دکھایا ہوا ہے بچے کی بہن، بچے کی بہن کا نام کیا تھا؟ ہم نے پڑھا تھا مریم، بچے کی بہن مریم تھی، تو بچے کی بہن مریم لکھ دیا ہم نے۔
فرعون کی بیوی، فرعون کی بیوی کیا تھی، کون تھی؟ فرعون کی بیوی تھی آسیہ، فرعون کی بیوی آسیہ نام تھا۔ بچے کی کون تھی وہ؟ ماں تھی، بچے کی ماں، ٹھیک ہے۔ خوبصورت کون تھا خوبصورت؟ مریم یا آسیہ اور ماں نہیں، خوبصورت بچہ تھا جو اس صندوق میں بند تھا، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، خوبصورت بچہ۔ لکڑی کا کیا تھا؟ صندوق، جو یہ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے لکڑی کا صندوق۔ بچے کی بہن مریم، فرعون کی بیوی آسیہ، بچے کی ماں، خوبصورت بچہ، لکڑی کا صندوق۔ یہ تمام الفاظ اوپر لکھے ہوئے ہیں، ان کے آگے آپ کو صحیح الفاظ پڑھ کرنا ہے۔ یہ تھی آج کی آپ کی ویڈیو، امید کرتی ہوں اس کو آپ بہت اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اپنی مس کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔